بات ہے، بہت سے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، میں اگرچہ اعمال کا قائل ہوں، وظیفوں کا قائل نہیں ہوں، یہ وظیفے شارٹ کٹ راستے ہیں، لیکن آپ کے لیے کہ جی کاروبار میں برکت کے لیے یا نوکری کے لیے پریشانی کے لیے ایک وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس پر آپ عمل کریں۔ اور یہ وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتاب میں ہو یا ایسی، بس یہ میں نے خود حافظ الحدیث ہے مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، بہت بڑے ہمارے عالم گزرے بزرگ، ان کے جانشین تھے بیٹے مولانا فداء الرحمان درخواستی صاحب رحمہ اللہ، جن کا کراچی میں بھی بہت بڑا مدرسہ تھا، خانپور میں بھی مدرسہ ہے، اندرون سندھ میں بھی بہت بڑے مدرسے ہیں، فوت ہو گئے وہ۔ یہ میں نے خود 2016 میں ان سے وظیفہ سنا، یہ وظیفہ۔ اس وظیفے کی برکت دیکھیں کیا ہے، مختصر سا وظیفہ ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، یہ خود انہوں نے مجھے بتایا، میں نے خود سنا، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے سعودی عرب جانا تھا، سعودی عرب کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے جب یہ وظیفہ ان کو بتایا، کچھ عرصے بعد وہ واپس آئے اور 50 لاکھ کا چیک مدرسے کے لیے دیا، اور اوپر یہ وظیفہ لکھا کہ یہ اسی وظیفے کی برکت ہے۔ کہ ایک اور اس طرح میرے ساتھ واقعہ، وہ اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ میں نے جانا تھا فجی، جانا تھا فجی کا شہر تھا لمبا سائل تھا، لمبا سائل، اس شہر میں نے جانا تھا، تو اب میرے پاس ویزا نہیں تھا، یا خدا کیا کروں، میں ایئرپورٹ چلا گیا، میں نے جانا تھا۔ اب وہاں جب میں کاؤنٹر پہ گیا تو کاؤنٹر نے کہا آپ کے پاس فجی کا ویزا ہی نہیں تو آپ کیسے جائیں گے؟ اس کاؤنٹر والے کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، فرماتے اس نے میرا بیان، مفتی زرولی صاحب رحمہ اللہ جب یہ فوت ہو گئے، بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے آصر العلوم والے، اس کے مدد سے میرا بیان سنا تھا، اس نے کہا بابا جی جب آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ جا نہیں سکتے، البتہ ہم آپ کے ساتھ ایک کام کرتے، ہم دبئی کا بورڈنگ کارڈ آپ کا بناتے ہیں، اور دبئی سے پھر آپ بورڈنگ کارڈ لے کر جنوبی کوریا چلے جائیں، لیکن جنوبی کوریا سے آپ کو پھر واپس کر دیں گے، اس سے آگے قانونی طور پر تو آپ نہیں جا سکتے، کوئی موضوع ہو جائے تو الگ بات ہے۔ میں نے کہا میرا بنا دو، اور میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، میں نے کہا ایک تمہارے قانون اور ایک اللہ کا قانون ہے، دیکھتے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے میرا دبئی کا بورڈنگ کارڈ بنا دیا، میں دبئی چلا گیا، دبئی سے بورڈنگ کارڈ میرا جنوبی کوریا کا تھا، میں جنوبی کوریا کے شہر سوئل شہر میں اترا۔ وہاں جب میں کاؤنٹر پہ گیا تو کاؤنٹر میں کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جب اس کو پتا چلا کہ جی مولوی صاحب کے پاس تو بابا جی کے پاس تو ویزا ہی نہیں ہے، بغیر ویزے کیا ہوا ہے، بڑی خوش ہوئی، تم مولوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہو، کچھ پتا نہیں ہوتا، انگریزی میں بولا، پھر میں نے ترجمہ کروایا، اور اس نے کہا جی میں اب آپ کو واپس کروں گی، وہی ہوا جو انہوں نے مجھے بتایا تھا، میں جنوبی کوریا سے آپ کو بھی واپس کروں گی، واپس پاکستان بھیجوں گی، اور میں وہ وظیفہ پڑھتا رہا، میرے لیے ویل چیئر منگوائی گئی، ویل چیئر پر مجھے بٹھایا گیا، اور وہ عورت بھی میرے ساتھ تھی، بڑی خوش کہ آج مولوی کو ڈیپورٹ کروں گی، آج مولوی کو واپس کروں گی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ ایک افسر آیا، اس نے کہا اس عورت کو کہ تیری کوئی کال ہے، کال ریسیو کر۔ اس عورت نے وہ کال ریسیو کی، کال کے بعد اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، کیا ہوا کہ افسران نے کہا کہ بابا جی کا فجی کا بورڈنگ کارڈ اور ویزا سب بغیر ویزے کے بورڈنگ کارڈ بنا تھا، اور کہا بغیر ویزے کے میں اس وظیفے کی برکت سے فجی چلا گیا۔ اپنے ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، کہا میں ٹورنٹو گیا تو انہوں نے پورا دنیا گھوما ہوا تھا، مولانا فداء الرحمان صاحب نے کہا ٹورنٹو میں گیا تو وہاں جو میرے میزبان تھے وہ میزبان مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پڑوسی کچھ نوجوان اور باش لڑکے بڑا مجھے ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو آپ انہوں کچھ واعظ و نصیحت کرے، تو کہا میں نے پہلے یہ وظیفہ پڑھا، پھر ان کو بلایا، ان کو واعظ و نصیحت کی، نوجوان نے کہا ہم بے روزگار لوگ ہیں، ہمارا کوئی روزگار نہیں ہے، تبھی ہم آوارہ گردی کرتے ہیں، تو میں نے یہی وظیفہ ان کو بتایا۔ اگلے سال جب میں آیا تو وہ سارے نوجوان مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے آئے تھے، اور کہا ہم سب کی بہترین جابس اور نوکریاں لگ گئی، بلکہ ایک نوجوان اس میں اسماعیلی تھا جو غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور وہ وظیفہ کیا مختصر، یا رحمان اغثنی، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ اول آخر درود شریف، یا رحمان اغثنی، بس اتنی سی، یا رحمان اغثنی، یہ 100 دفعہ ہر نماز کے بعد درود شریف اول و آخر پڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں پرہیز کرنا ہے، میرے وظیفے پرہیز والے ہوتے ہیں، میں وہ کاروباری آدمی نہیں ہوں کہ بس وظیفے دے کے نوٹ کماؤ، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا، 1 کلو چمچم کھاؤ، حضرت صاحب کیسے ڈاکٹر ہو، آپ کی انسولین ہی کام نہیں کری، تو نام مراد ہے 1 کلو چمچم بھی تو کھا کر ہے، دعا تو اس پر فخر کر کہ تو زندہ ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو وظیفے ہیں اللہ کے بندو، یہ بھی علاج ہے، یہ کوئی اللہ کی وحی نہیں ہے کہ اللہ نے وحی کی کہ یہ کرو گے تو ہو جائے گا، یہ ایک علاج ہے، اور ہر علاج الگ بات ہے کہ اللہ کے نام میں برکت ہے، ہر علاج کے ساتھ پرہیز ہے، جیسے دنیا کے ماہر سے ماہر اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر کے پاس
पास चले जाते हो, जब तक उसके परहेज पर आप अमल नहीं करोगे उसकी गोलियां आपको असर, इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। तो हमारे वजीफे भी अगर आपने इस्तेमाल करने, परहेज भी करना है। परहेज बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई लंबी चौड़ी दो काम है, एक न करने वाले और एक करने वाले। न करने वाले काम तो वो जिन्होंने, जिससे अल्लाह ने मना किया आपको, नाच गानों से मना किए, बेपर्दगी से आपको मना किए, झूठ से मना किए, हराम खोरी से मना किए, ये काम आपने कोई नहीं करना। और करने वाले काम दो है, बहुत आसान, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है जमात के साथ, और जब मौका मिले तिलावत करनी है, बस ये कोई मुश्किल काम है। ये दो परहेज साथ में, और साथ में ये वजीफा, इस पर आप अमल करें, ना बरकत और फायदे हासिल हुए हमने कहीं भी नहीं जाना, हम यहाँ बैठे हुए इंशाअल्लाह। और एक और भी है आसान बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, 11 दफा या लतीफू या लतीफू या लतीफू हर नमाज के बाद 11 दफा आप पढ़े अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, तो इससे भी बड़ा मुजर्रब वजीफा है। और एक कर्ज के लिए वजीफा बता रहा हूँ, कर्ज के लिए बड़ा मुजर्रब वजीफा है। चूंकि कारोबार के हवाले से बात है कि वो सारे मसले मसाइल आते हैं, हर नमाज में लोग आते हैं, तो इसलिए एक साथ ही मैं जान छुड़ा रहा हूँ। 25वां पारा है, सूरह शूरा है, उसकी आयत नंबर 19 है। ये 71 दफा असर की नमाज के बाद पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ, और 71 दफा असर की नमाज के बाद पढ़ना है। अहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। ये 71 दफा असर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तजर्बा है, मुजर्रब है। कितना भी बड़ा कर्ज हो, कितनी भी बड़ी मुश्किलात हो, मैं कहना नहीं चाहता, अगर आप मेरी तनख्वाह का हिसाब किताब लगाएंगे तो मेरे खर्चों के दाब से मेरा तनख्वाह में कहना नहीं चाहता, बहुत कम है। 40-50 हज़ार तो तलबा जानते हैं, हर महीने मेरी किताबें आती है लाइब्रेरी के अंदर, तो वो सारा अल्लाह पूरा करता है। कहाँ से पूरा करता है मैं मालूम नहीं, ठीक है ना। तो ये जितना भी बड़ा कर्ज आपका हो, जितना भी बड़ा, ये तजर्बे की बातें कर रहा हूँ, सुनी बातें नहीं कर रहा, अल्लाह इस आयत की बरकत से और इस वजीफे की बरकत से क्या कर लेगा। लेकिन सिर्फ वजीफों पर एतमाद नहीं करना, मैं पहले कह चुका हूँ, परहेज भी साथ चलेगा तो अमल होगा, वरना करने का अगर परहेज नहीं करना फिर अपना वक्त ज़ाया ना करो, फिर बस सवाब के लिए पढ़ लो, सवाब मिल जाएगा, लेकिन साथ में परहेज भी करना है। तो अल्लाह पाक से दुआ है।